السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سوال یہ ہے اور اہم ترین سوال ہے جس سے ہم بے شمار مسلمان غافل ہیں، اور ایسے مسئلے سے غافل ہیں ہم کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں، اپنے نیک بندوں کو بھی پکڑ لیا۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ شیخ سے سوال ہوا کہ وہ کون سے امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تعلق قرار دینا واجب ہے، متعلق قرار دینا، مشیت کے ساتھ متعلق قرار دینا واجب ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جنہیں مشیت الہی کے ساتھ متعلق قرار نہیں دینا چاہیے؟ سمجھ نہیں آئی ہوگی، مجھے پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں، امور ہیں جن میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور وہ کون سے امور ہیں جن میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس دفعہ اس سے شرط لگا کے دوڑوں گا، شرط لگا کے دوڑوں گا، انشاءاللہ جیت جاؤں گا۔ پہلی بات ہے کہ شرط لگانا یہ حرام ہے، وہ حرام میں مشیت اللہ کو داخل کر رہا ہے جو شرعاً جائز نہیں، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ آج مغرب کی اذان سے پہلے داڑھی منڈاؤں گا۔ یار اس میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی نافرمانی میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ امور جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو وہ تو شیطان کی طرف سے ہیں، ایسے امور میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ بے شک اللہ نے چاہا تو، اس میں تو اللہ رب العزت کی مشیت داخل ہے، اور مشیت حلال اور مباح کاموں میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں تو شیطان کی مشیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اللہ کی مشیت کو داخل کرنا ہے، اور اس کی نافرمانی میں تو شیطان داخل ہوتا ہے۔ ایک کن کن مقامات پر انشاءاللہ کہنا ہے؟ ہمارے ملکوں میں خاص کر کے جن لوگوں کے پاس چار پیسے ہیں ان تو بے نیاز ہیں، وہ انشاءاللہ کہنے سے، پیسے ہیں دیں گے لیں گے بات ختم، اس میں انشاءاللہ کیا کہنا ہے۔ لیکن پیسے ہونے کے باوجود بھی اس کی گرفت آ جاتی ہے، پیسے ہونے کے باوجود بھی یہ اس کا امر نہ ہو تو یہ پیسے بھی ثابت مند نہیں ہو سکتے، یہ پیسے بھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے۔ شیخ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سے امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ متعلق
قرار دینا واجب اور کون سے امور ہیں جنہیں مشیت الہی کے ساتھ متعلق قرار نہیں دینا چاہیے؟ جواب: ہر وہ چیز جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے اس کے بارے میں افضل یہ ہے کہ اسے مشیت الہی کے ساتھ متعلق قرار دیا جائے، یعنی جو مستقبل کہتے ہیں آنے والا کل یا آنے والا وقت۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، یا ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز کے لیے نکلیں گے، یہ کیونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ کسی شے کے متعلق نہ کہیے کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ آپ کسی شے کے متعلق نہ کہیے کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں۔ اب یہ میں کہہ دوں تو کوئی غصہ نہ کرے کہ مختار کل کہاں گیا، یار قرآن کو تو سمجھ لیا کرو، اس میں کوئی منطق اور فلسفہ ہے؟ اے میرے محبوب، میرے پیارے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورۃ الکہف۔ اور آپ کسی شے کے متعلق نہ کہیے بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ کمال کر کے رکھ دی توحید کی یہاں۔ جب نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں کام کل کروں گا اور ہوگا اللہ کی مشیت بغیر، اور میں اور آپ اور فتو کھارے کہاں گئے، یہ ہے مطلب۔ البتہ گزری ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ متعلق کر کے نہ بیان کیا جائے، الا یہ کہ مقصود اس کی علت کو بیان کرنا ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ اس سال ماہ رمضان کا آغاز انشاءاللہ اتوار کی رات سے ہوا تھا، مثلا اگر کوئی آدمی کہے کہ اس سال ماہ رمضان کا آغاز انشاءاللہ اتوار کی رات سے ہوا تھا جو گزر گئی، تو اس صورت میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہو گیا، فنش ہو گئی بات، کیونکہ یہ بات تو گزر چکی ہے اور معلوم ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے کپڑے پہن لیے ہیں اور وہ کپڑوں کو پہنے ہوئے ہو، تو ایسی صورت میں جو کام ہو چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ متعلق قرار دینا مستحسن نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، کام ہو چکا ہے۔ الا یہ کہ علت و سبب بیان کرنا مقصود ہو کہ یہ لباس پہننا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تھا۔ اگر اس کا مطلب تھا کہ انشاءاللہ کہنے تھے کہ اللہ کی مرضی سے میں نے لباس پہنا، اللہ کی مشیت سے یا مرضی سے یہ رمضان آیا، تو کوئی بات نہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے انشاءاللہ نماز پڑھ لی ہے، اگر اس کا مقصود فعل نماز ہے تو یہاں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز قبول ہوگی تو پھر انشاءاللہ کہنا صحیح ہے،
کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو ہماری اس بات کا مقصد ہی ہے، ایک تو جن کاموں کا تعلق ماضی سے ہے، گزرے ہوئے وقت سے، ان کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک وہ اعمال کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، اس میں لفظ استعمال کرنا انشاءاللہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اس کی نافرمانی میں ہاتھ شیطان کا ہوتا ہے، اس میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کا یہ لفظ استعمال کرنا ہے تو صرف ان امور میں جو ابھی مستقبل میں واقع ہونے والے ہیں، ان میں ان کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بھولنا قطعاً نہیں۔ پیسے آ جائیں، صحت و تندرستی ہو جائے، قوت ہو جائے، اس کو قتل نہیں بولنا۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔